ثنا کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ بے حد ایکٹیو، خوش مزاج اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی لائف سٹائل بدلتی چلی گئی۔ دیر رات تک جاگنا، انہیلدی کھانا اور اسٹریس میں زیادہ کھا لینا، پھر خود کو کوستے رہنا، یہ سب اس کی عادت بن چکا تھا۔ خاص طور پر رمضان میں، جہاں عبادت کا مہینہ ہونا چاہیے تھا، وہاں اس کے لیے یہ مہینہ اکثر اوور ایٹنگ اور گلٹ کا سلسلہ بن جاتا تھا۔ اس بار بھی رمضان شروع ہونے سے کچھ دن پہلے جب ثنا نے اپنا پرانا سوٹ ٹرائی کیا تھا، وہ ٹائٹ ہو چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا میں وہی ثنا ہوں جو کبھی خود کی فیورٹ ہوا کرتی تھی؟ اس کے دل میں سب سے زیادہ تکلیف اس کے وزن سے نہیں تھی، بلکہ اس کمپیریزن سے تھی جو وہ ہر دن خود سے کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر دکھنے والی پرفیکٹ زندگی اور خوشحال چہرے اسے اندر سے توڑ دیتے تھے۔ اسے لگتا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اس رات ثنا نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف اپنے جسم کو ہی نہیں بلکہ اپنی روح کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ، مجھے میری کھوئی ہوئی قدر واپس دلا دے۔ مجھے ایسا راستہ دکھا جو مجھے تیرے قریب بھی کرے اور میری صحت بھی سدھار دے۔ اگلے دن ثنا اپنی دوست کے ساتھ مسجد میں ایک بیان سننے گئی۔ وہاں ایک عالمہ، انہوں نے کہا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ یہ حدیث سن کر ثنا کے دل میں ہلچل ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ تو اپنی بھوک سے زیادہ اپنی عادتوں کی غلام بن چکی تھی۔ اس دن سے ثنا کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ رمضان ویٹ لاس جرنی وذ سنت، نیت کی طاقت۔ ثنا نے سب سے پہلے اپنی نیت بدلی۔ پہلے وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگ اسے اچھا کہیں، لیکن اب اس کی نیت تھی، یا اللہ، میں اپنی صحت اس لیے بہتر کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں تیری عبادت بہتر کر سکوں۔ اس ایک چینج نے اس کے پورے سفر کو بدل دیا تھا۔ اب اس کی ہر کوشش ایک عبادت بن گئی تھی، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ سحری کو ہلکا لیکن برکت والا بنانا۔ پہلے ثنا سحری میں ڈر کر زیادہ کھا لیتی تھی، یہ سوچ کر کہ دن بھر بھوک لگے گی، لیکن اس نے سیکھا کہ سنت طریقے میں سحری کو ہلکا اور ہیلدی رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس نے اپنی سحری میں سمپل چیزیں شامل کی، کھجور، پانی، اوٹس یا ہلکا پروٹین، اور اس نے یہ حدیث یاد رکھی، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اس طرح سے ثنا اوور ایٹنگ سے بھی بچنے لگی اور دن بھر اسے ہلکا پن بھی محسوس ہوتا تھا۔ افطار میں کنٹرول۔ پہلے ثنا افطار میں فرائڈ چیزوں کو دیکھ کر کنٹرول ہی نہیں کر پاتی تھی۔ سموسے، پکوڑے، مٹھائیاں، سب کچھ ایک ساتھ کھا لیتی تھی، لیکن اب اس نے خود کو سمجھایا کہ پہلے پانی اور کھجور سے افطار کرے، پھر نماز پڑھے اور اس کے بعد ہی کھانا کھائے۔ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ مائنڈفل ایٹنگ۔ پہلے ثنا جلدی جلدی بنا چبائے ہی کھانا کھا لیتی تھی، لیکن اب وہ ہر نوالے کو دھیرے دھیرے چبا کر کھاتی ہے۔ کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مائنڈفل ایٹنگ کرنے سے ثنا کی ڈائجیشن بہتر ہوئی، اوور ایٹنگ کم ہو گئی اور اسے جلدی پیٹ بھرنے کا احساس ہونے لگا۔ چلنا بھی عبادت ہے۔ پچھلے رمضان میں ثنا فجر کی نماز کے بعد سو جایا کرتی تھی، لیکن اس بار اس نے اپنی اس عادت کو بدلا۔ فجر کے بعد ثنا نے واک شروع کی۔ پہلے یہ مشکل تھا، لیکن اس نے اسے عبادت کی نیت سے جوڑ دیا۔ یا اللہ، میں اپنے جسم کو مضبوط بنا رہی ہوں تاکہ تیری عبادت بہتر کر سکوں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیز اور مقصد کے ساتھ چلنا پسند کرتے تھے۔ پانی پینے کی سنت۔ پہلے ثنا ایک سانس میں کھڑے ہو کر پانی پیتی تھی، لیکن اب اس نے سیکھا کہ پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے۔ یہ صرف ایک سنت نہیں تھی بلکہ اس کی ہیلتھ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ نفس پر کنٹرول۔ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھا اور اپنے نفس کو روکا۔ ثنا نے سیکھا کہ جب بھی اسے بنا بھوک کے کھانے کا من کرتا، وہ خود سے پوچھتی، کیا یہ واقعی بھوک ہے یا پھر میں ایموشنل ایٹنگ کرنا چاہتی ہوں، اور اسے خود اپنا جواب مل جاتا تھا۔ کمپیریزن چھوڑ دینا۔
پہلے ثنا ہمیشہ خود کو سوشل میڈیا میں دکھنے والی پرفیکٹ خواتین سے خود کو کمپیئر کرتی رہتی تھی، لیکن اب ثنا نے سوشل میڈیا سے دوری بنا لی تھی۔ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس نے دھیرے دھیرے خود کو اس جال سے نکال لیا تھا۔ وہ اکثر یہ آیت یاد کرتی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ثنا نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان کے 30 دن ختم ہو گئے تھے، لیکن اس بار ثنا صرف روزے نہیں رکھ رہی تھی، وہ خود کو بدل رہی تھی۔ اس کا وزن کم ہو گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر خوبصورت محسوس کرتی تھی۔ ثنا نے سمجھ لیا تھا، اصلی خوبصورتی تقویٰ میں ہے، اصلی جیت اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے، اور اصلی سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحت کے ساتھ سکون بھی عطا فرما، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو رمضان سے بدل کر نکلتے ہیں۔ اگر آپ بھی ثنا کی طرح اس رمضان خود کو بدلنا چاہتی ہیں تو یاد رکھیں، سنت صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک پورا لائف سٹائل ہے جو آپ کے جسم، دل اور روح تینوں کو شفا دیتا ہے۔